ان انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جس آدمی نے ہماری نمازوں کو پڑھا، واستقبل قبلتنا، ہمارا قبلہ کی طرف روح کیا، چہرہ کیا، منہ کیا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارا ذبیحہ کو کھایا۔ ذبیحہ کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم عقیقہ ہے، قربانی ہے، اور مسلمان ذبح کیے ہوئے لحم البقر ہے، یعنی گائے اور بیل کی گوشت ہے، لحم الشات ہے، بکرے کا گوشت ہے، اور مرغی کا گوشت ہے۔ ان چیزوں کو ذبح کرنے والا مسلمان تھا، تو ایسی صورت میں فذالک المسلم، وہ مسلمان ہی ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، وہ آدمی، وہ مسلمان اور مؤمن اللہ کے رسول کے ذمے میں آ جاتا ہے، اس کی ان دونوں کی حفاظت میں، محافظ میں، امان میں آ جاتا ہے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، جس آدمی نے اللہ کے ذمے میں آ جائے، فلا تخفروا، ویسے آدمی کو، اس آدمی کے ساتھ عہد شکنی مت کرو، دھوکہ مت دو، مت ٹھکاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ ان حدیث کی بنا پر یہاں 3 چیزوں کو اپنانے کی ارشاد کی جاتی ہے۔ ایک نماز ہے۔ نماز ہماری زندگی میں کس طرح ہے، یہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ بہتوں کی زندگی میں سوائے جمعہ کے اور نمازیں نہیں ہیں، اور بعضوں کی جمعہ اور عیدین ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ بعض لوگ فجر پڑھ لیتے ہیں، کبھی کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نمازوں کا حال ہے۔ اچھا، قبلے کی طرف منہ کر کے آج کل کے مستورات بھی برابر مسلمان بھائی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ذبیحہ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، عقیقہ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا جو ماحول ہے، KFC جیسے بڑے بڑے دکانوں میں کون ذبح کرتا ہے، کون وہ گوشت لاتا ہے، ذبح کرنے والا کون، کچھ بھی پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ حالانکہ KFC اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں میں سے ہے، اس کے باوجود اس کو ذبح کرنے والا کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی بہن اتنے بڑے تعداد میں KFC میں موجود ہوتے ہیں، خصوصاً چنئی جیسے سٹیوں میں، دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ دنیا کا دشمن ہے یہودی، اور فلسطین کو قبضہ کر کے بے انصاف سے، ظلم سے آج کتنوں کی قتل کر چکا ہے، کر رہا ہے، اور غدار قوم اور غدار ممالک اس کو ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود اس کے طرف سے بنی ہوئی جو KFC میں مسلمان کا کھانا پینا اور اس مزے کو لوٹنا، یہ کتنی بڑی خیانت ہے اور ایمان کے خلاف ورزی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی شے کے بدلے میں، کسی چیز کے بدلے میں ایمان نہیں بیچ سکتے ہیں۔ ساری چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری بات ہے، آج کل جو بالکل چنئی جیسے مقامات میں میری نظروں میں بھی ہے اور دوسرے علماؤں کی نظر میں بھی ہے، بہت سی دکانیں، بہت سے شاپ بکرے کا گوشت جہاں تقسیم اور بیچا جاتا ہے، اور گائے کا گوشت جہاں بیچا جاتا ہے، اور مرغی،
یہ اس کا مالک بالکل غیر بھائی ہے، غیر قوم ہے۔ غیر قوم کا مالک ہونا غلط نہیں ہے شریعت میں، لیکن غیر قوم کا ذبیحہ، غیر قوم کے ہاتھ سے کٹا ہوا جانور، چاہے وہ حلال جانور ہو، بالکل مسلمان کے لیے حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ لیکن آج بہت سی دکانیں ایسی موجود ہیں، ایسی آ چکی ہیں کہ جہاں ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے، ان سببوں کی بنا پر، ان علتوں کی بنا پر، اور ذرا زیادہ تول کر دیا جاتا ہے۔ ان گھٹیا اسباب کی بنا پر مسلمان کا وہاں لینا، خریدنا، اس کو لانا، اس کو پکانا اور کھانا، اور علماء جیسے اور بڑے اکابر جیسے لوگوں کو دعوت میں شرکت کرنا، کرانا، کھلانا، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی خطا ہے، کتنا بڑا لغزش ہے، شریعت کا بالکل کھلا مذاق ہے۔ لہذا اب ایسی باتیں بولنے کی صورت میں ہمارے مسلمان بھائی فوراً کیا کریں گے معلوم؟ تعویل کریں گے، ہمیں جاتے حضرت مرغی اپنے ہاتھ سے کاٹتے حضرت۔ اچھا، یہاں ایک نازک مسئلہ ہے، بہت سو کی نظروں سے چھپی ہوئی بات ہے۔ تم اپنے لیے مرغی کاٹتے ہی بسم اللہ اللہ اکبر بول کر، الحمدللہ حلال ہے وہ، حالانکہ جس ذبیحہ پر بسم اللہ بولا نہ جائے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، یہ آیت ہے، قرآن ہے، قرآن کی دلیل ہے اور حجت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم ذبح کرتے ہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے۔ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ کسی بھی اس مرغی کا مالک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، کوئی بھی ہو، غلط نہیں ہے۔ مسلمان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو وہ حلال ہے، لیکن نازک مسئلہ یہ ہے، باریک بات ایسی ہے کہ جب اس سے پہلے جس تخت پر رکھ کر 10 یا 15 یا 1 یا 2 جتنے بھی مرغی وہ کاٹا ہوگا، اس کا گوشت قطرہ ہوگا، اسی تخت پر رکھ کر مسلمان کے ہاتھ سے کٹے ہوئے مرغی کو وہ کٹ کرے گا، تو اس سے پہلے جو ذبیحہ بالکل اللہ کے نام نہیں لیا گیا تھا، ان ذبیحہ کا گوشت کا ٹکڑا اور لحم اور دم، خون اور گوشت، چربی، اس حلال ذبیحہ پر لگے گا یا نہیں؟ کیا آپ بول سکتے ہیں یقیناً کہ اس سے پہلے جو کاٹا گیا تھا اس تخت پر کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کو اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک آدمی کا گوشت کترنے کے بعد اس کی صفائی نہیں کی جاتی ہے، یہ عام رواج ہے، مسلمانوں کی دکانوں کا رواج بھی یہی ہے، پہلے صاف کر دیں گے، پھر دھو دیں گے، پھر کاٹتے رہیں گے، کترتے رہیں گے، پھر دکان ختم ہونے کے ٹائم میں یا بیچ میں کبھی 1-2 بار کریں گے۔ جب یہی عادت ہے، یہی فطرت ہے، یہی پریکٹیکل ہے، یہی حال ہے، تو ایسی صورت میں جب مسلمان بھائی اپنے ہاتھ سے جو مرغی کاٹا ہے اس کو کلین کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، جس تخت پر رکھ کے اس کو ٹکڑا کیا جائے گا، اس سے پہلے کئی مرغے کاٹے ہوں گے، ٹکڑا کیے ہوں گے، اس کے جزئیات ضرور اس میں لمس کرے گا، مس کرے گا، چھوئے گا، لگے گا، ملے گا۔ جب بتائیے، جب
دودھ میں ایک دو قطرہ پیشاب گر جائے یا خون گر جائے یا استنجا گر جائے یا ناپاکی اس میں گر جائے، کیا وہ دودھ حلال ہے؟ کیا وہ دودھ پاک ہے؟ اب یہاں ذرا بولو کیا ہوگا؟ لہذا عاجزانہ گزارش ہے مسلمان بھائیوں سے، ہم زندگی گزارتے ہی جنت کمانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، لہذا ہم تمام کو اور گھٹیا سبب بتائیں گے، کیونکہ وہ غیر قوم کے دکان ہول سیل دکان ہے، وہاں بہت کم قیمت میں دیا جاتا ہے اور تول بھی بہت زیادہ بڑھا کے گوشت دے رہا ہے۔ ان گھٹیا اسباب کی بنا پر، ان علتوں کی بنا پر ایمان کو بیچنا، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا کسی بھی عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا عاجزانہ درخواست ہے، چاہے ہمارا گوشت کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہم زیادہ مول دے کے لینا ہی پڑے، اس پر آپ تردد مت کرو، اس پر سوچو بچار مت کرو، تفکر و تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم جس چیز کو خریدتے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے۔ ہاں، ہم غیر قوم بھائیوں کو غلط نہیں بولتے ہیں، ان سے خریدو، سبزی خریدو، کوئی غلط نہیں ہے، اور ان کے پاس خشک سبزی خریدو، چاول، شکر، تیل، آٹا، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن بکرا، مرغا اور گائے بیل، ان صورتوں میں ہم کو غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مچھلی خریدو، مچھلی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اخذہ ذبحہ، مچھلی کو پکڑنا خود ذبح ہے۔ میرے خیال سے آج کل زیادہ تر تجار مچھلی کے غیر قوم ہیں، بالکل جائز ہے، حلال ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اب چندہ داری پیٹے، چنئی جیسے مارکیٹ میں مرغی کے یعنی مچھلی کے کئی دکانیں ہوں گے، اس میں 90% غیر قوم کی دکان ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن بکرا، بکری، مرغا، مرغی اور گائے بیل، اس میں ہمیں تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، دنیا کے فائدہ کے لیے یا معمولی اسباب کے لیے، جیسا کہ میں نے بتایا قیمت کم ہے یا زیادہ تول کر دیتے ہیں، ان اسباب کی بنا پر کوئی مسلمان حلال چیز کو حرام کرے گا، حرام کو حلال کرے گا، ضرور موت اور موت کے بعد قبر اور قیامت میں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ لہذا عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال چیز، نان ویج میں خصوصاً لحوم جو حلال ہے، ان لحوم کے متعلق، گوشت کے متعلق حلال چیز خرید کر کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔